الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومسهوبنا وموجودنا ومقصودنا وحبيبنا ونبينا ووكيلنا وشفينا وشفاء صدورنا وآلنا مولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی اور برادران ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بہت مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، 15واں پارہ کی ہے۔ بارہا اپنی اس پہ خطاب صدا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے آج اس مالک کائنات کا بے پناہ کرم ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھا اور جمع کیا ہے۔ آج کی رات ہم اکٹھے ہوئے ہیں کسی اور کی محفل میں نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کی محفل میں۔ آج کی رات ہم ذکر کسی اور کے پاپ کا نہیں کرنے جا رہے ہیں بلکہ اللہ کے محبوب پاک کا کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی رات ہم ذکر فاطمہ کے باپ کا کرنے جا رہے ہیں، حسن و حسین کے نانا کا کرنے جا رہے ہیں، مولا علی کے بھائی اور سسر کا کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کے حبیب کا کرنے جا رہے ہیں۔ تو جس کا چہیتا ہے اور جس چہیتے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ رب کا چہیتا ہے، اور رب وہ ہے جو ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے۔ ہمیں زندہ رکھا ہے تو ہمارے رب نے زندہ رکھا ہے، اور مصطفیٰ کے صدقے میں زندہ رکھا ہے، اپنے چہیتے کے صدقے میں۔ تو آج ہم اسی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، لیکن پہلے آؤ ایک حدیث پاک سماعت کر لو آپ، ہے نا، تاکہ آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ جو حضور اشرف الاولیاء نے تمہیں عطا کیا ہے، جو مخدوم العالم نے تمہیں دیا ہے، غوث العالم نے تمہیں دیا ہے، جو بریلی کے امام نے تمہیں دیا ہے، ولیوں کے در سے تمہیں ملا ہے، بزرگوں کے در سے تمہیں ملا ہے، جو عقیدہ تمہیں ملا ہے ان ولیوں کے در سے، ان بزرگوں کے در سے، کہیں کوئی چور اس عقیدے کو چرا نہ لے۔ اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس عقیدے کو مستحکم کرنے کے لیے، اس عقیدے میں پائیداری لانے کے لیے اس حدیث کو توجہ سے سنو، تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سرکار کی بارگاہ میں بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن ساتھ میں حضرت عباس جو حضور کے اپنے سگے چچا ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ لب کچھ ہل رہے ہیں، ہونٹ کچھ ہل رہے ہیں، کچھ حوصلہ بنا رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمت اور حوصلہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جواب دے رہا ہے۔ خوف دامنگیر ہے کہ کہیں میرے جملے بارگاہ ناز میں گرا نہ گزر جائے، کہیں میرے جملے سے میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ صحابی ہے صحابی، سمجھ رہے ہو جملہ؟ صحابی ہے صحابی، وہابی نہیں ہے، صحابی ہے صحابی، خوف زدہ ہے کہ کہیں میرے جملے مصطفیٰ کی بارگاہ میں
بارے گرا گزر گئے تو ساری نمازیں ختم، ساری عبادت ختم، ساری ریاضت ختم۔ حوصلہ کر رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، لیکن کہہ نہیں کچھ پا رہے ہیں۔ میرے آقا نے مسکرایا، دلوں کی باتیں جانتے ہیں حضور۔ آقا نے مسکرایا، ارشاد فرمایا عباس، چچا عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا عرضی پیش کیا، حوصلہ ملا نا، کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، آج سے نہیں بہت دن سے کہنا چاہ رہے تھے، بہت دن سے اس وقت کے انتظار میں تھے کہ کبھی کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم اپنے دل کی بے چینی کو دور کر دیں اور وہ بات آپ سے کہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عباس، چچا عباس بے فکر ہو کے کہو، جو بھی پوچھنا ہے کہو، تاکہ تمہارے دل کو اطمینان مل جائے۔ حضرت عباس نے عرضی پیش کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کی حیات ظاہری کل 40 دن تھی، صرف 40 دن تھی، آپ جھولے میں تھے۔ سبحان اللہ۔ پنگوڑا سمجھ رہے ہو، جھولا سمجھتے ہو؟ جھولے میں تھے آپ یا رسول اللہ، صرف 40 دن آپ چت لیٹے ہوئے تھے۔ میں گیا آپ کی زیارت کو، آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی اٹھی ہوئی ہے۔ اے رسول اللہ، آپ کی انگلی اٹھی ہوئی ہے اور انگلی چل رہی ہے، اشارہ گھوم رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک 40 سال کی 40 دن کا بچہ ہے، حضور 40 دن کے بظاہر ایک 40 دن کا بچہ انگلی کیوں گھما رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انگلی کیوں گھما رہا ہے؟ 40 دن کا بچہ ہے، سامنے کھلونا کچھ تو ہے نہیں، آخر یہ انگلی کیوں گھما رہا ہے؟ تو میں نے انگلی دیکھا اور انگلی کے اشارے کی وجہ سے، رات کی تاریکی تھی، چاندنی رات تھی، رات بیت رہی تھی اور چاندنی رات تھی۔ یا رسول اللہ، میں نے جب آپ کے انگلی کے اشارے کو دیکھا تو میں نے آسمان دنیا پہ بھی نظر اٹھائی۔ آسمان پہ جب نظر اٹھایا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ یا رسول اللہ، میری حیرت و استعجاب سے چیخیں نکل گئیں کہ یا رسول اللہ، آپ مکہ کی سرزمین میں عبداللہ کے آنگن میں ہیں، جھولے پہ ہیں، انگلی آپ کی ہے، نگاہ میری دیکھ رہی ہے، کبھی انگلی کو دیکھ رہی ہے اور کبھی آسمان دنیا پہ تیرنے والے چاند کو دیکھ رہی ہے۔ آپ انگلی جدھر جدھر گھما رہے ہیں، جدھر جدھر انگلی گھما رہے ہیں، چاند ادھر ادھر گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بریلی کے امام نے پکار کے کہا، چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ نعرہ تکبیر، ارے جور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، روح مصطفیٰ، روح مصطفیٰ۔ کیا ہی اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ یا رسول اللہ، میں حیرت زدہ تھا کہ یا اللہ، یہ کون سا اختیار ہے، یہ کتنا پاورفل انگلی ہے، یہ کتنا با اختیار انگلی ہے کہ مکہ کی دھرتی ہے، آمینہ کا آنگن ہے، جھولا آمینہ کا ہے، عمر مشکل سے 40 دن ہے، لیکن آسمان دنیا پہ تیرنے والا چاند بھی آپ کے انگلی کے اشارے پہ ناچ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ اختیار، میں حیرت زدہ رہ گیا، لیکن اس دن سے دل میں تمنا تھی کہ پوچھوں گا کبھی۔ یا رسول اللہ، آج وہ موقع ملا تو آقا، جو میں نے دیکھا ہے، کیا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ پوچھے کہ یا رسول اللہ، جو میں نے دیکھا تھا وہ 40 دن والے میں، کیا آپ کو بھی یاد ہے یا صرف مجھے ہی یاد ہے؟ وہ اتفاقاً ہو گیا تھا یا اختیاراً؟ اتفاق سے ایسا ہوا تھا، آپ نے کیا تھا، یا اختیار سے کیا تھا، با اختیار بن کر کیا تھا، یا اتفاقاً ایسے ہوتا ہے نا، اتفاقاً کچھ ہو گیا، کچھ کہہ دیا ہم نے، آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا، وہ ہو گیا۔ ایک اتفاقاً ہوتا ہے اور ایک اختیاراً ہوتا ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ مختوم اشرف نے کہہ دیا تو وہ ہو گیا۔
مخدوم العالم نے کہہ دیا ہو گیا، نور قطب عالم نے کہہ دیا ہو گیا، آقی پاک نے کہہ دیا ہو گیا، لیکن ہم 1000 مرتبہ کہتے نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی پہنچا محبوب الہی کی بارگاہ، کہا حضور بڑا پریشان ہو، حضور بڑا مصیبت زدہ ہو، بہت حالات ہمارے خراب ہیں، حضور کچھ مدد کر دیجیے۔ تو محبوب الہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ وہ مٹی کا ڈھیلا لیا، مٹی کا ڈھیلا لایا، آپ نے اس کی مٹھی میں دم پکڑا دیا اور بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اس کے سامنے قل هو اللہ احد پڑھا اور پڑھ کر کے مٹھی پر دم کر دیا، کہا کھول۔ اب مٹھی پہ جو دم کیا کھولا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ اب وہ لے کے چلا، کہا بڑا اچھا ترکیب دیا ہے محبوب الہی نے، اب جب جب ضرورت پڑے گی مٹی کے ڈھیلے پہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں گے اور سونا بنا لیں گے۔ اب گیا دن بھر اس نے مٹی کا تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا ڈھیلا بنایا، مٹی سان کے چھوٹا چھوٹا ڈھیلا بنایا، اور پوری رات بیٹھ کر کے تسبیح لے کے قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد پڑھتا رہا، پوری رات پڑھ ڈالی، پوری رات دم کرتے کرتے بے دم ہو گیا، لیکن سونا تو کیا رنگ بھی نہ بدلا، سونا بننا تو دور کی بات، رنگ بھی نہ بدلا۔ صبح ہو کر کے سارے مٹی کا ڈھیلا کو لے کر کے آیا محبوب الہی کے چوکھٹ پہ پٹکا، کہا حضور یہ تو بات بڑے غضب کی، اور رات بھر میری نیند بھی خراب ہوئی، پڑھتے پڑھتے زبانیں خشک ہو گئی، دم کرتے کرتے خود بے دم ہو گیا، لیکن حضور سونا تو سونا، اس کا مٹی کا رنگ بھی چینج نہ ہوا۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ نے تو ترکیب بھی دیا تھا، سونا بھی بنا دیا تھا، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر کے دم کر دیا تو مٹی سونا ہو گیا، تو میں نے بھی دیکھا کہ بڑا اچھا ہے، وظیفہ بھی مل گیا ہے، سونا بھی مل گیا، تو میں مٹی پہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا رہا، لیکن پوری رات بیت گئی، ایک بھی مٹی کا ڈھیلا رنگ نہ بدل سکا۔ محبوب الہی نے ارشاد فرمایا وظیفہ تو معلوم کر لیا ہے، زبان کہاں محبوب الہی والی لاؤ؟ وظیفہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن زبان نہیں ملے گی، اس زبان کے لیے محنت و مشقت کرنا پڑے گا، اس زبان کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس زبان کے لیے ریاضت کرنی پڑے گی، اس زبان کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا۔ جب متقی بناؤ گے تو پھر کسی اور چیز کا انتظار نہ کرنا پڑے گا، جو زبان سے نکال دو گے رب وہی بنا۔ تو کہنا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ وہ دن آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ تو کبھی کبھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ولی اللہ بن گیا ہوں، میری زبان لگ گئی۔ ارے یہ اتفاقاً لگ جاتی ہے، اللہ کبھی کبھی سن لیتا، وہ تو بڑا رحیم ہے نا، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، کارساز ہے، اپنے بندوں کی سنا کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم پہ ترس کھا کر کے جو ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ سن لیتا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں گھمنڈ نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہمیں تکبر نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ہمیں ناز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب پہ ناز ہونا چاہیے کہ رب نے ہماری سنی ہے، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، رب نے ہماری باتیں سن لی ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ اشرف الاولیاء ہے، جو کہہ دیتے ہو جاتا ہے۔ اور اس دور میں تاج الاولیاء ہے، جو زبان سے نکال دیتے وہ ہو جاتا ہے۔ سیف زبان ہے، خدا کی قسم، سیف زبان جسے کہو، سیف زبان وہ تمہارے اور ہمارے پیر تاج الاولیاء ہے، کہ جو زبان سے کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ میری نظر کی دیکھی ہوئی بات ہے، میں نے بڑی صحبت اختیار کی ہے، بہت صحبت لیا ہے، بچپن سے حضور اشرف الاولیاء کی گود میں کھیلا ہوں، کافی دنوں سے حضور مجھے ہمیشہ اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اور حضور تاج الاولیاء جب پڑھ رہے تھے اس وقت سے میں ان کے ساتھ، بہت سارے اس حال میں بہت سارے معاملات ہوئے، ہم لوگ ساتھ میں رہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، کبھی بے ادبی نہ کی، اس لیے کہ ہمیشہ یہ نظر میں رہتا تھا کہ ہمارے آقا ہیں اشرف الاولیاء،
اور آقا کے مسند نشین ہے تاج الاولیاء۔ تو یہ ہمیشہ میرے پیش نظر رہتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوچا گئے ہیں نا، تو اس وقت خانقاہ جو ہے پہلی منزل بنی تھی۔ اس وقت ہم لوگ، میں بھی وہیں تھا، خالد بھائی تھے، سراج بھائی تھے، حضور تاج الاولیاء آپ کے ہمارے پیر تھے۔ سیف زبان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو ایک بیگ آواز آئی، ہم لوگ باہر والے روم میں ناشتہ کر رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا، ناشتہ کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت خورشید جو تھا مینیجر ہے اور شمیم اس علاقے کے ہیں، حاجی شمیم، وہ آ کر کے انہوں نے کہا کہ حضور آگ لگ گئی سامنے جھوپڑ پٹی تھی، حضور سامنے آگ لگ گئی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا آگ لگی ہے؟ کہا چلو چلو چلو۔ تو ہم لوگ سب چھوڑ کر کے اوپر گئے۔ کسی نے کہا کہ حضور آگ ادھر لگی ہے، آپ اوپر جا رہے ہیں۔ آگ سامنے لگی ہے جھونپڑی میں، آپ اوپر جا رہے ہیں۔ حضرت مسکرائے، کہا میاں سراج اوپر سے ہی کام بنتا ہے، اوپر سے ہی کام بنتا ہے۔ مجھ سے ارشاد فرمایا مجاہد میاں مٹی لاؤ۔ وہاں پہ بالو تھا جس سے جوڑائی ہوتی ہے، بالو تھا، میں بالو اٹھا کے لے گیا، کنکری۔ میں نے کہا حضور یہ ہے، آپ نے واللہ میں کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ ہوں، وارث نبی بن کر کے تمہیں خطاب کر رہا ہوں۔ سرکار نے اس پہ دم کیا ہے، تاج الاولیاء نے پڑھ کے کچھ دم کیا، ارشاد فرمایا پھینک دو۔ 2 قدم کی دوری نہیں ہے، 20-25 قدم کی دوری ہے، لیکن مجھ سے کہا پھینکو۔ میں نے یہاں سے پھینکا ہے، بالو پھینکو گی کتنی دور جائے گی، لیکن یہاں سے بالو پھینکا ہے، ایسا محسوس ہوا کہ بالو یہاں نہیں گرا، وہاں جا کے گرا ہے۔ اور آگ جو شعلہ زن تھی، دہک رہی تھی، وہ آگ دھک دھکا کے بیٹھ گئی۔ ہے بیساکھ، واہ سبحان اللہ۔ کہنا یہ ہے تم بھی پھینک کر کے دیکھو، تم بھی پھینک کر کے اور دم کر کے دیکھو۔ یہ زبان کی بات ہوتی ہے، کسی کی زبان اپنی ہوتی ہے اور کسی کی زبان رب کی عطا ہوتی ہے۔ زبان انسان کا ہوتا ہے، بولی خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ انسان کا ہوتا ہے، کام خدا کا ہوتا ہے، آنکھیں انسان کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان انسان کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے ارشاد فرمایا ہے بندے مومن جب توبہ کر کر کے عبادت، نفلی عبادت زیادہ کرتا ہے تو اس نفلی عبادت سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے جو اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، زبانیں میں بن جاتا ہوں، کان میں بن جاتا ہوں، ہاتھ پیر میں بن جاتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عباس نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ دیکھا ہے، کیا آپ کو وہ واقعہ یاد ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں عباس چچا یہ تو دنیا میں آنے کی بات ہے، یہ دنیا میں جب آیا میری ولادت ہوئی اس کے بعد کی بات آپ کہہ رہے ہو، لیکن کیا میں وہ وقت نہ بتاؤں جب میں ماں کے شکم میں تھا، شکم ماں میں تھا، آمینہ کی شکم میں، ماں آمینہ کی شکم میں تھا، اس وقت کی بات بتاؤں؟ تو چچا عباس نے، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو صرف آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، وہ تو میں نہیں جانتا، آپ بتائیں تو صحیح۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا اے چچا عباس جب میں اپنی شکم ماں کی شکم میں تھا، شکم آمینہ میں تھا، تو اس وقت جب لوح محفوظ پہ قلم چلتے تھے، لوح محفوظ پہ جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے، رب لکھتا ہے تقدیر۔